حضرت سخی سرور سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا اب میں جب آپ کی حیات طیبہ کو پڑھ رہا تھا تو اس میں جو اللہ پر آپ کا توکل ہے خاص طور پہ وہ دیکھیے کیسا کمال ہے، وہ آپ نے بتانا ہے ہمیں۔ پھر والدہ کے حکم کے اوپر جو آپ نے بنجر زمین، یعنی بظاہر دیکھیں ایک انسان اپنی ایک نگاہ سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ صاحب یہ زمین تو کاشت کے قابل ہی نہیں ہے، لیکن چونکہ ماں کا حکم ہے تو وہ کاشت شروع کر دی۔ پھر اللہ نے آپ کو کیسا فیض یاب کیا یہ بتائیے آپ، اور خاص طور پہ وہ جو واقعہ ہوا کہ جو غلے کی حفاظت کرنے کا اور پھر اللہ نے آپ کو جو محفوظ رکھا وہ کیا تھا ڈاکٹر صاحب ذرا بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، احمدہ و اصلی علی رسولہ الکریم۔ قبلہ جنید بھائی، لالا والا پیر خانو لکھ داتا سخی داتا سخی سرور، یعنی سید سلطان احمد کاظمی ثم چشتی سہروردی قادری۔ آپ کے والد گرامی سید زین العابدین بغداد سے 520 ہجری میں یہاں پاک و ہند میں تشریف لائے تھے۔ ٹھیک ہے۔ تو ملتان سے 18 کلومیٹر کے فاصلے پر قصبہ لاڑ کے ساتھ ملحق قصبہ ہے جس کو سہ کوٹ کہتے تھے۔ اچھا، یعنی 3 چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں جو حوادث زمانہ کی وجہ سے وہ تباہ و برباد ہو گئیں۔ اب بھی وہاں پر جہاں پر آپ کے والد گرامی کا مزار شریف ہے اس کے ارد گرد ان 3 بستیوں کے آثار موجود ہیں۔ اچھا، تو یہ سہ کوٹ جو تھا یہ بعد میں شاہ کوٹ بنا، اچھا، شاہ کوٹ کے نام سے، پھر اس کے بعد شاہ کوٹ اس کو کہتے تھے۔ تو یہاں پر ایک نمبردار تھا پرہارا، اچھا، تو وہ اس کی صاحبزادی سے آپ کا عقد ہوا اور اسی میں سے حضرت سید سلطان احمد اور آپ کے چھوٹے بھائی سید عبد الغنی جو آپ کے ساتھ ہی وہاں پہ سخی سرور کی طرف شہید ہوئے تھے وہ بھی آپ کے سگے بھائی تھے۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کی ولادت 524 میں ہوتی ہے۔ بچپن سے ہی آثار ولایت آپ میں موجود تھے۔ ٹھیک ہے۔ تو بھیڑ بکریاں چرانا یہ بھی آپ ساتھ کرتے تھے۔ تو جب آپ کے نانا کا انتقال ہوا تو اس وقت جو زمین کو تقسیم کیا گیا تو آپ کی والدہ کے حصے میں بنجر زمین آئی، رشتہ داروں نے بنجر زمین آپ کی والدہ کے حصے میں دے دی۔ ٹھیک ہے۔ اب اس بنجر زمین کو آباد کرنا ایک بہت مشکل تھا۔ اس وقت تو جنید بھائی دیکھیں کینالز بھی موجود ہیں، نہریں ہوتی ہیں، ٹیوب ویل ہوتے ہیں، اس وقت پانی کا کوئی سورس نہیں تھا۔ بالکل ٹھیک۔ جو کنویں ہوتے تھے وہ پورے دن میں 1 ایکڑ کو جا کے سیراب کرتے تھے، اور اس وقت سورس اگر تھا تو وہ بارش کا تھا۔ ٹھیک ہے۔ ادھر والدہ کا حکم تھا کہ اس کو آباد کرنا تھا، اور والدہ جو ہیں وہ بھی صبر، شکر اور توکل میں کمال رکھتی تھیں۔ بے شک ایسا ہی۔ تو آپ نے والدہ مبارکہ کے حکم کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کی عبادت کے بعد پھر فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ ان کو اف بھی نہیں کہنا۔ واہ، کہ حضور فرماتے ہیں کہ اگر میری والدہ حیات ہوتی اور میں نماز میں ہوتا اور اگر وہ مجھے بلاتی تو میں فوراً نماز توڑ کے کہتا لبیک۔ اللہ، تو آپ نے بھی لبیک کہا، اللہ تبارک و تعالی پر توکل کرتے ہوئے اپنی والدہ کا حکم مانتے ہوئے اس زمین کی کاشت شروع کرنے کی وہ کی۔ تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تبارک و تعالیٰ تو متوکل جو ہیں ان سے محبت کرتا ہے۔ کیا کہنے، سبحان اور پھر فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرے فَهُوَ حَسْبُهُ، تو وہی جو ہے وہ اس کو کافی ہے۔ اور حضور نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم وَمَن تَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ، جس نے اللہ تبارک و تعالی پر توکل کیا کفاہ، تو وہی کافی ہے، اس کافی ہے۔ تو جنید بھائی اس سال اتنی خوب بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی کہ وہ بنجر زمین جو ہے وہ آباد ہو گئی، اور جو وہ رشتہ داروں کی غیر بنجر تھی، زرخیز زمین تھی، وہ غیر آباد ہو گئی پانی کی کثرت کی وجہ سے، اور آپ کی فصل بہت زیادہ ہوئی، جس کی وجہ سے رشتہ داروں کو آپ کی حسد پیدا ہو گیا اور دشمنی میں ان کا اضافہ ہوا۔ پھر وہاں پر اس وقت ایک روایت تھا کہ جب فصل پک جاتی تھی تو رات کو غلہ جو ہے اس کی حفاظت کے لیے کوئی نہ کوئی وہاں ہوتا تھا۔ تو رشتہ داروں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم ان سے نجات حاصل کریں اور ان کو کہیں کہ جی آپ رات کو حفاظت کریں۔ اور وہاں پہ جنگل تھا تو درندے، شیر یہ آتے تھے،
تو یہ ان کے لقمہ اجل بن جائیں گے اور ہماری زمین جو ہے وہ ہمیں واپس مل جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب اس میں ذرا سا ایک قطع کلام کی معذرت، اس میں یہ بھی تھا کہ رشتہ داروں نے یہ بھی مطلب ساتھ ساتھ ذہن میں رکھا کہ یہ جو زمین ہے اس میں حصہ ہمارا بھی ہے، ان کی نیت میں یہ بدلاؤ بھی پیدا ہو گیا تھا ساتھ ساتھ، ایسا بھی کچھ ہوا تھا نا؟ جی، اس میں ان کے جو نانا تھے نا ان کی 2 بیٹیاں تھیں، تو آدھی زمین ان کے حصے میں آ گئی تھی، آدھی ان کے، اور وہ یہاں کی پرانی آبادی تھی، وہ لوگ نہیں چاہ رہے تھے کہ یہ ایک باہر سے شخص آئیں اور ہماری آدھی زمین لے جائیں، تو یہ ان علاقوں میں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، اس وجہ سے ان کی دشمنی میں اور اضافہ ہو گیا کہ یہ زمین اتنی بڑی، بہت بڑے جاگیردار تھے ان کے نانا۔ جی، تو آپ اپنے جو آپ کے معمولات تھے، قیام، رکوع اور سجود، اور وہ جو اقبال نے کہا کہ آہے سحر گاہی، تو آپ تو اس طبیعت مبارکہ والے تھے کہ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سحر گاہی۔ اور پھر آپ تو خود شیر تھے، کیسے شیر؟ آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی۔ تو شیر جو ہے وہ تو آیا، مگر اس شیر نے آپ کو نقصان نہیں پہنچایا بلکہ آپ کی حفاظت کرتا رہا۔ اور اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ جو نوافل سے قرب حاصل کرتا ہے تو کون تو سمعو، میں اس کے سماعت ہو جاتا ہوں، ماشاءاللہ، بصرہ ہوں، اس کی جو ہے بصارت ہو جاتا ہوں، ماشاءاللہ، یدہ رجلہ، اگر وہ مانگتا ہے تو آتیتہ، اگر پناہ مانگتا ہے لا اعیذنہ، تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیر سے بھی پناہ دی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب اس پہ گفتگو کرتے ہیں، شیر نے آپ کی حفاظت کی، بالکل ٹھیک ہے۔